لفظ یہود ہود سے نکلا ہے، جس کے لغوی معنی ہیں رجوع کرنا یا پھر لوٹنا۔ یہودی بنی اسرائیل قبیلے کا مذہبی نام ہے، جبکہ لفظ بنی اسرائیل یہودیوں کا قومی یا آبائی نام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام حضرت اسماعیل تھا اور دوسرے کا نام حضرت اسحاق تھا۔ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، جن کو اسرائیل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، جس کی نسبت سے بنی اسرائیل کو یہودی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہوئے اور ان کے بعد ان کے باقی بھائی بالترتیب نبی ہوتے رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے 70,000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بنے تو قحط سالی کے سبب ان کے بھائی مصر میں غلہ خریدنے کے لیے آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا اور مصر میں رہنے کی اجازت دے دی۔ یہ لوگ اپنی محنت اور دیانت داری کی وجہ سے بہت جلد ترقی کی منازل پر پہنچ گئے۔ فرعون مصر نے ان کی اتنی ترقی کو دیکھتے ہوئے ان کو ختم کرنا چاہا اور یہ لوگ کئی سالوں تک فرعون کی غلامی کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ بنی اسرائیل 12 قبائل میں تقسیم ہو گئے اور تمام لوگ ہی مصر کے فرعونوں کی غلامی کیا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کو ایسی ہی غلامی میں 300 سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور ان کی بڑی تعداد اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتی اور بتوں کی پوجا کیا کرتی تھی۔ لفظ ہود افراد کی جمع ہے، جس میں سے مرد کو یہودی اور عورت کو یہودیہ کہا جاتا ہے۔ ہر یہودی بنی اسرائیلی ہے، لیکن ہر بنی اسرائیلی یہودی نہیں ہے۔ یہودی آج کے دور میں بھی موجود ہیں۔ یہ ایک ایسی قوم رہی ہے جس نے اپنی ہزاروں سالہ زندگی میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی ہیں۔ یہ قوم مسلسل بغاوت، سازش اور فساد کے علم بردار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس قوم پر متعدد بار لعنت فرمائی اور یہودیوں کے مکر و فریب کی پوری تاریخ قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے۔ دنیا بھر کی اقوام میں یہ ایک واحد قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے غضب اور ملامت کا سزاوار ٹھہرایا ہے۔ یہ لوگ مسلسل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے اور شر و فساد میں مبتلا رہتے، چنانچہ کوہ طور کو ان کے سروں پر لا کر لٹکا دیا گیا۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کو بھی فروخت کیا کرتے تھے اور ان میں سے اپنے مطلب کی باتیں سیکھتے تھے۔ لوگوں کو تو اچھے کاموں کا کہتے مگر خود ان پر عمل بالکل نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ قرآن مجید میں یہودیوں کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہیں اور زبان کا الٹ پھیر ایسے کرتے ہیں کہ تم سمجھو گے کہ وہ کچھ پڑھ رہے ہیں کہ وہ کتاب ہی کی عبادت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلوائی اور سمندر میں ان کے لیے راستہ بنا دیا، مگر اس کے باوجود وہ مسلسل ناشکر گزار بنے رہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے چلے گئے تو یہ لوگ آپ کے جانے کے بعد ایک گائے کی پرستش میں لگ گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تو وہ بہانے بنانے لگے اور 5 مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واپس بھیجا کہ وہ اپنے رب سے ٹھیک ٹھیک حکم لے کر آئیں، صرف اس لیے کہ وہ گائے کو ذبح کرنے سے کسی طرح بچ سکے۔ یہ لوگ کھلے عام کہتے تھے کہ وہ آنکھوں سے دیکھے بغیر اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ انہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے من و سلوہ بھی اتارا اور وہ لوگ کئی دن تک اسے کھاتے پیتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے اس من و سلوہ کو بند کروایا اور مطالبہ کیا کہ اب زمین سے ہی ان کے لیے اناج اور سبزیاں پیدا کرنے کا بندوبست کیا جائے۔ صحرا کی سخت دھوپ سے بچاؤ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے بادلوں کے سائے جیسی ٹھنڈک بھی مہیا کی گئی، مگر مجال ہے کہ ان لوگوں نے کبھی اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزی اختیار کی ہو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو فلسطین کے حکمرانوں کے خلاف جنگ کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا کہ اے موسیٰ، ہم تو وہاں پر ہرگز نہیں جائیں گے، تو جانے اور تیرا خدا جانے، ہم تو یہیں پر رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے 12 قبیلوں کے لیے اپنی رحمت سے 12 چشمے جاری کیے تھے تاکہ ان لوگوں کے درمیان پانی کے مسئلے پر کبھی بھی لڑائی جھگڑا نہ ہو، مگر ان سب کے باوجود وہ اللہ کے بھیجے گئے تمام پیغمبروں کی نافرمانی کرتے تھے۔ اللہ کے پیغمبروں کو قتل کرتے اور پھانسی پر لٹکانے میں بھی ان لوگوں کے درمیان کوئی آر نہ تھی۔ انہوں نے ہی حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کروا دیا، ایک نبی کو کنویں میں الٹا لٹکا کر چھوڑ دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی سولی پر لٹکانے کی سازشوں میں پیش رہے۔ وہ کہتے تھے کہ پیغمبری صرف بنی اسرائیل کی نسل کے لیے ہی وقف ہے، اس لیے وہ بنی اسماعیل کے پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ لوگ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی اپنا سب سے بڑا دشمن قرار دیتے تھے،
کیونکہ وہ ان لوگوں کی سازشیں تمام انبیاء کرام کو وحی کے ذریعے پہلے ہی بتا دیا کرتے تھے، اور کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے مطابق نبوت کے لیے کسی غلط ہستی کا انتخاب کیا ہے، یہ لوگ بڑے دعوے سے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے چہیتے ہیں اور دوزخ کی آگ انہیں کچھ نہیں کہے گی۔ ان لوگوں کے لیے دنیا میں بھی آسائشیں ہیں اور آخرت میں بھی انعامات موجود ہیں۔ یہ لوگ شروع سے ہی لوگوں پر ظلم کرتے اور ان کو اپنی بستیوں سے نکال دیا کرتے تھے، جیسا کہ اب بھی یہ لوگ فلسطینیوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ لوگ پیشن گوئیاں کرتے تھے کہ اس نبی کو آنے دو، پھر ہم تم لوگوں کو دیکھ لیں گے، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ آخری نبی بھی ان کی نسل یعنی بنی اسرائیل سے ہی ہوگا۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد یہ لوگ آپ کے دشمن بن گئے۔ یہی لوگ جادو سیکھتے اور سکھاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر بھی جادو انہی لوگوں نے کروایا تھا، اور ایک مرتبہ ایک چٹان کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخمی کرنے کی بھی کوشش کی تھی۔ انہی لوگوں نے 2 مرتبہ زمین پر فساد برپا کیا، اور تیسری مرتبہ بھی جنگ یہی لوگ شروع کریں گے۔ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ نعوذ باللہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، اور یہ بھی کہتے کہ یہ کھیت اور جانور سب محفوظ ہیں، انہیں صرف وہی کھا سکتا ہے جنہیں ہم کھلانا چاہیں۔ قرآن مجید میں ان لوگوں کے متعلق مزید ارشاد فرمایا گیا ہے، اور ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی تھا جو لوگوں سے یہ کہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوتا ہے اس پر صبح کے وقت ایمان لے آؤ اور شام کو اس کو جھٹلا دو۔ یہودیوں کے مذہب میں بھی 8 غلط عقائد ہیں جن کی وجہ سے آج یہ لوگ کافر ہیں۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو مجسم اور ایک انسانی شکل والا مانتے ہیں، صرف حضرت موسیٰ اور حضرت عزیر علیہ السلام کو ہی نبی مانتے ہیں، اور ان کے علاوہ باقی نبیوں کو یہ لوگ قتل کر دیا کرتے تھے۔ تورات میں بھی ان لوگوں نے ہی تبدیلی کی۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو یہ لوگ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی یہ لوگ انکار کرتے ہیں، اور آپ کے قتل کرنے کی سازش بھی انہی لوگوں نے ہی کی۔ انجیل کے کلام الہی ہونے سے بھی یہ لوگ انکار کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو بھی جھٹلاتے ہیں، اور قرآن مجید کا بھی انکار کرتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے آسمان سے کیا کچھ نہیں اتارا، ہر نعمت ان کو عطا کی۔ یہ لوگ جو بھی مانگتے ان کے لیے اسی وقت پیش ہو جاتا تھا۔ امامت بھی انہی لوگوں کے سر تھی، لیکن ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا اور ان کو امامت کے درجے سے ہٹا دیا۔ دوستو، ہمیں امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی اور آپ کو یہودیوں کے متعلق بہت سی معلومات حاصل ہوئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔